ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسے بزرگ جن کی ایک دعا نے 14 سال کی اندھیری زندگی کو روشن کر دیا اور انہیں جاگتی آنکھوں سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، میں محسن رضا حبیبی حاضر ہوں ایک نئی درگاہ کی زیارت اور معلومات کے ساتھ۔ دوستوں، یہ شخصیت ہے حضرت مفتی اشفاق حسین نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں دنیا اشفاق ملت، اشفاق العلماء اور مفتی اعظم راجستھان کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کی پیدائش 19 دسمبر 1921 کو اتر پردیش کے ضلع جے پی نگر کے ایک گاؤں شیو نالی میں ہوئی۔ آپ کا خاندان پاکیزہ اخلاق، سادگی اور دینداری کا آئینہ تھا۔ آپ کے والد کا نام جناب الطاف حسین ابن کریم بخش تھا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو والد کے دل میں سب سے پہلی یہ فکر آئی کہ میرے بیٹے کی تعلیم کا کیا انتظام ہوگا، کیونکہ اس علاقے میں کوئی مکتب ہی موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو آگے چل کر تاریخ بن گیا۔ انہوں نے اپنے ہی گھر کو مکتب بنا دیا اور یہیں سے آپ کی تعلیم کا سفر شروع ہوا۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا فیصلہ آنے والی نسلوں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ جب والد گرامی نے دیکھا کہ آپ کا رجحان علم دین کی طرف دن بدن بڑھتا جا رہا ہے تو انہوں نے آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم اجمل العلوم سنبھل میں داخل کروا دیا، اور آپ کی پرورش اور رہنمائی کی ذمہ داری اجمل العلماء حضرت مفتی اجمل حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سپرد کر دی۔ یہاں ایک ولی کی نگرانی میں آپ نے نہ صرف علم حاصل کیا بلکہ اپنی زندگی کو ایک مقصد دیا۔ آپ نے محنت، لگن اور اخلاص کے ساتھ میدان فقہ میں ایک اونچا مقام حاصل کیا، اور خاص طور پر فتاویٰ کی تعلیم اپنے استاد کے زیر سایہ مکمل کی۔ علم جب اخلاص کے ساتھ حاصل ہوتا ہے تو صرف عالم نہیں، رہنما پیدا کرتا ہے۔ جب آپ تعلیم مکمل کر کے اپنے گھر لوٹے تو گھر میں ایک عجیب منظر تھا۔ آپ کی دادی صاحبہ جو 14 سال سے نابینا تھی، ان کی ایک ہی تمنا تھی کہ میرا پوتا جب لوٹے تو میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی اور پھر رب کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہوئی اور ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ یہ صرف ایک کرامت نہیں بلکہ ایک سچے دل کی دعا کا اثر تھا۔ تعلیم کے بعد آپ نے سب سے پہلے اسی مکتب کو چنا جہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا تھا، لیکن آپ کا مشن صرف یہیں تک محدود نہیں تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد آپ راجستھان کی اس زمین پر تشریف لائے جو علم کے میدان میں بالکل بے پہچان تھی، اور پھر اپنی زندگی کے 70 سال اس مٹی کو دے دیے اور اسی زمین کو علم کا مرکز بنا دیا۔ جہاں لوگ اپنی پہچان بناتے ہیں، وہاں حضرت نے پورے علاقے کو پہچان دے دی۔ آپ ایک عالم ربانی تھے، لیکن ساتھ ہی ایک صوفی باصفا بھی تھے۔ آپ کی زندگی میں شریعت اور طریقت دونوں کا حسین سنگم تھا۔ اسی لیے بڑے بڑے بزرگوں نے آپ کو خلافت سے نوازا۔ آپ کو رضوی اور اشرفی دونوں سلسلوں کا فیض حاصل ہوا۔ آپ کو شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند سے بھی اجازت و خلافت ملی، اور شہزادہ غوث اعظم حضور محدث اعظم ہند سے بھی۔ ان کے علاوہ حضور قطب مدینہ اور حضور سرکار کلاں سے بھی آپ نے خلافت پائی۔ آپ ایک سچے عاشق رسول تھے، سنتوں سے محبت کرنے والے اور ہمیشہ سنتوں پر عمل کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو خواب میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخاری شریف لاؤ، اور ایک صاحب کو بخاری شریف لانے کے لیے بھیج دیا۔ یہ لمحہ حضرت مفتی اشفاق صاحب کے لیے بہت ہی خوبصورت تھا۔ آپ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے بارگاہ نبوی میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے یہاں ایک وقت کی دعوت قبول فرمائیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اپنے سچے عاشق کی اس عرض کو سنا تو کرم فرماتے ہوئے اپنے لب مبارک سے فرمایا کہ دوپہر کی دعوت قبول کی۔ آپ خواب سے بیدار ہوئے۔ اب شدت سے دوپہر کا انتظار تھا۔ آپ کا دل مضطرب تھا، آقا کی زیارت کو تڑپ رہا تھا۔ پھر وہ پاکیزہ لمحہ آیا کہ پہلے تو خواب میں زیارت عطا کی تھی، لیکن اب کریم آقا نے اپنے عاشق کو جاگتی آنکھوں سے دیدار کا شرف عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، بڑی خوش نصیبی آپ کی، آپ کے مقدر کی معراج کہ آپ نے جاگتی آنکھوں سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ پھر سرکار نے آپ کو مدینہ شریف کی حاضری کا اذن عطا فرمایا اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ پاکستان کے ایک مشہور مقرر ہر دل عزیز حضرت پیر اجمل رضا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی اشفاق حسین صاحب نعیمی نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر پوری بخاری شریف پڑھی تھی۔ جب مجھے دیکھا تو میرے پاس آئے اور پوچھا کہ بیٹے، روزانہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم یہاں بیٹھ کر کچھ پڑھتے رہتے ہو، تو تم کیا پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ حضور میں بس کچھ ذکر و اذکار کرتا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹے، اگر ان کو یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہو نا، تو یہاں بیٹھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نعت پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ کو اعلیٰ حضرت کی ذات بابرکات سے بے حد عقیدت اور محبت تھی۔ جب آپ سے کوئی کہتا کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کچھ بتائیں تو آپ کے چہرے کی کیفیت ہی بدل جاتی، چہرہ چمکنے لگتا اور فرماتے کہ میاں اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت میں گزار دی، ہر فتنے کا مقابلہ کیا اور دین کی حفاظت کے لیے ہمیشہ آگے رہے۔ آپ نے مدرسہ اسحاقیہ کو دارالعلوم اسحاقیہ بنا دیا، جہاں سے آج بھی دین کی روشنی پھیل رہی ہے۔ آپ کا وصال پاک 1434 ہجری میں عرفہ کے دن ہوا اور 10 ذی الحجہ کو آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ جنازے میں مجمع اتنا بڑا تھا کہ لوگوں کی بھیڑ میں چلنا مشکل ہو گیا۔ مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں نے بھی آپ کے جنازے میں شرکت کی۔ آپ کا مزار جودھ پور راجستھان میں ہے۔ ایڈریس کی لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ آپ بتائیں، حضرت کی زندگی کا کون سا واقعہ آپ کے دل کو سب سے زیادہ چھو گیا؟ انشاءاللہ ہم بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی درگاہ کی زیارت اور معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔